ایک ایسی لڑکی جو پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی خاندان میں پیدا ہوئی، ایسی ذہین لڑکی جس نے ہارورڈ اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے اپنی تعلیم حاصل کی اور پھر اپنے والد کو پھانسی چڑھتے دیکھا اور پھر خود جیل کاٹی اور جلا وطنی بھی دیکھی اور پھر تاریخ بدل دی پوری مسلم نیشن کی سب سے پہلی خاتون وزیر اعظم بن کر۔ جی ہاں، آج کی کہانی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کی، جنہیں کچھ لوگ تو جمہوریت کی شہزادی کہتے تھے، لیکن کچھ لوگ کنٹروورشیل سیاستدان۔ لیکن ایک بات طے ہے، بے نظیر بھٹو کو نظر انداز کرنا ناممکن ہے۔ آج کی ہماری جنریشن میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں ان کے بارے میں نہیں پتا۔ بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئی تھی۔ وہ کسی عام خاندان میں پیدا نہیں ہوئی تھی، وہ ایک سیاسی خاندان میں پیدا ہوئی تھی۔ ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو، جو پاکستان کے صدر رہے 1971 سے 1977 تک اور پاکستان کے سب سے طاقتور سیاستدانوں میں سے ایک تھے۔ وہ گھر میں اکثر سیاست کی باتیں، عالمی رہنماؤں سے ملاقات اور اہم فیصلے ہوتے تھے۔ جہاں بچے کارٹون دیکھتے تھے، وہاں بے نظیر سیاست کو قریب سے دیکھ رہی تھی۔ پہلے انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی، پھر آکسفورڈ یونیورسٹی میں انہوں نے پولیٹیکل سائنسز، فلسفی اور انٹرنیشنل لاء کی ڈگری حاصل کی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں انہوں نے صرف اسٹڈی ہی نہیں کی، ڈبیٹس بھی بہت کی ہیں۔ آکسفورڈ یونین کی وہ صدر بھی رہی ہیں، ڈبیٹس کی وجہ سے بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ڈریسنگ سینس بھی تب بہت اچھا تھا، وہ اسی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھی، ذہانت اور اپنے ڈریسنگ سینس کی وجہ سے۔ وہ ایک شارپ، کانفیڈنٹ اور اسٹائلش پرسنالٹی رکھتی تھیں۔ 1977 میں وہ اپنی اسٹڈیز کو کمپلیٹ کرے گئے پاکستان واپس آئی۔ جنرل ضیاء الحق نے حکومت کا تختہ پلٹا تھا تب، اور اسی وجہ سے انہوں نے 1979 میں ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی تھی۔ ذرا سوچیں، ایک بیٹی جو کل تک طاقت میں تھی، آج اپنے والد کو کھو چکی تھی۔ اس کے بعد وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈر بن گئیں، لیکن انہیں پہلے ہاؤس اریسٹ میں رکھا گیا اور پھر جلا وطن کر دیا گیا۔ پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بے نظیر بھٹو کچھ نہیں کر سکتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے پولیٹیکل پریشر برداشت کیا، انہوں نے ہار نہیں مانی۔ وہ اکیلی ضرور تھیں، لیکن انہوں نے ہار نہ مانتے ہوئے خود کو مضبوط رکھا۔ لیکن 1986 میں وہ پاکستان واپس آئی اور آتے ہی ایک تاریخ بن گئی۔ لوگ باہر سڑکوں پر نکل آئے اور سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، بھٹو واپس آ گیا۔ لیکن اس دفعہ ان کی بیٹی میدان میں تھی۔ پھر 1988 میں انہوں نے سب سے بڑی تاریخ رقم کی، صرف 35 سال کی عمر میں وہ پوری مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم، یہ ہیڈ لائن نہ صرف پاکستان میں تھی بلکہ پوری دنیا میں چلی۔ ان کے دور میں سب سے بڑی کامیابی پتہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے خواتین کو ان کی نمائندگی دی تھی۔ انہوں نے انہیں بتایا تھا کہ کیسے کانفیڈنس ہو کے آپ اپنے آپ کو آگے لے کر جا سکتے ہیں، آپ ڈیفرنٹ فیلڈز میں اپنا کام کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ویمنس رائٹس کے لیے ویلفیئرز بھی بنائی تھی، ان کی ہیلتھ کے لیے بھی ویلفیئرز بنائی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان کی گلوبل امیج بہت بہتر ہو گئی تھی۔ ان کا پہلا دور حکومت 1988 سے 1990 تک تھا اور دوسرا تھا 1993 سے 1996 پر۔ اس دوران ان پر بہت سارے الزامات لگے، خاص طور پر کرپشن کے، نیپوٹزم کے۔ کچھ الزامات ان کے شوہر آصف علی زرداری کی وجہ سے لگے، جن کی وجہ سے ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا اور انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ لیکن بہت سے لوگ یہ بات نہیں جانتے، بے نظیر بھٹو پہلی خاتون وزیر اعظم تھی جنہوں نے آفس میں اپنے بچے کو جنم دیا تھا۔ جلا وطن ہونے کے بعد وہ واپس آئیں 2007 میں پاکستان، لیکن تب سب سے زیادہ خطرہ تھا انہیں، اور انہیں وارننگ بھی دی گئی تھی کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ لیکن انہوں نے یہی بات کہی، جمہوریت کے لیے میرا واپس آنا لازمی ہے، میں واپس ضرور جاؤں گی، اور وہ واپس آئیں۔ اور پھر ایک جلسہ ہوا راولپنڈی میں 27 دسمبر 2007 کو، اور اس دوران بے نظیر بھٹو کو قتل کر دیا گیا۔ دنیا شاک ہو گئی، پاکستان پورا شاک میں آ گیا۔ جو لوگ انہیں ہیرو نہیں بھی مانتے تھے، وہ بھی انہیں ہیرو ماننے لگے، اور کچھ اس طریقے سے ان کا نام دنیا کی نامور خواتین میں شامل ہو گیا۔ آپ بے نظیر بھٹو کے بارے میں کتنا کچھ جانتے تھے، لازمی بتائیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک اور مجھے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کچھ اس طرح کی ویڈیوز اور بھی آتی رہیں گی میرے چینل پر۔ بائے بائے۔